السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ کچھ گناہ زبان سے نہیں ہوتے، ہاتھوں سے نہیں ہوتے، بلکہ دل میں پلتے ہیں، اور انہی میں سے ایک خطرناک گناہ ہے حسد۔ حسد وہ آگ ہے جو سامنے والے کو نہیں بلکہ سب سے پہلے خود حسد کرنے والے کو جلاتی ہے۔ آج ہم جانیں گے حسد کیا ہے، حسد کرنے والے کیا کرتے ہیں، حسد کے روحانی اور دنیاوی اثرات، اور قرآن اور حدیث اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ حسد کا مطلب ہے کسی پر اللہ کی دی ہوئی نعمت کو دیکھ کر دل میں یہ خواہش کرنا کہ وہ نعمت اس سے چھن جائے۔ یہ خواہش زبان سے ظاہر ہو یا نہ ہو، عمل میں آئے یا نہ آئے، دل میں آ جائے تو وہ حسد ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورۃ النساء آیت نمبر 54 میں فرماتا ہے، کیا یہ لوگ اللہ کے فضل پر لوگوں سے حسد کرتے ہیں؟ حسد سب سے پہلا آسمانی گناہ بنا، سب سے پہلا زمینی قتل کروایا۔ شیطان کا حسد کیا ہے؟ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام سے حسد کیا اور سجدے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورۃ البقرہ آیت نمبر 34 میں فرماتا ہے، اس نے انکار کیا، تکبر کیا اور کافروں میں ہو گیا۔ قابیل کا حسد کیا تھا؟ قابیل نے حابیل علیہ السلام سے حسد کیا اور قتل کر دیا۔ حسد کرنے والا دوسرے کی خوشی برداشت نہیں کرتا، اس کی کامیابی کو کمتر ثابت کرتا ہے، پیٹھ پیچھے باتیں کرتا ہے، بد دعا کرتا ہے، خوشی کے موقع پر خاموش رہتا ہے، مشکل میں خوش ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سنن نبی داؤد میں، حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ تو حسد کے روحانی اثرات کیا ہیں؟ حسد دل کو سیاہ کر دیتا ہے، عبادت کا ذوق ختم کر دیتا ہے، دعا کو کمزور کر دیتا ہے، سکون چھین لیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسند احمد، دل میں ایمان اور حسد اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ حسد کے دنیاوی اثرات کیا ہیں؟ حسد کرنے والا ہر وقت جلتا رہتا ہے، کسی کی ترقی برداشت نہیں کرتا، خود کبھی خوش نہیں ہوتا، رشتے توڑ لیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے، حسد کرنے والا سب سے زیادہ تھکا ہوا انسان ہوتا ہے۔ کیا حسد کا اثر دوسرے پر ہوتا ہے؟ جی ہاں، اگر اللہ چاہے۔ اسی لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ الفلق آیت نمبر 5 میں، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے، ہمیں پناہ مانگنا سکھایا گیا۔ یہ آیت خود ثبوت ہے کہ حسد کا شر حقیقی ہے۔ حسد سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ کہ نعمت پر اللہ کا شکر ادا کریں، دوسروں کے لیے دعا کریں، خود کو اللہ کے فیصلے پر راضی کرنا سیکھیں، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کی تلاوت کریں، درود شریف کی کثرت کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے، حسد کے مقابلے میں دعا کرو۔ حسد اور غبطہ میں فرق کیا ہے؟ غبطہ کسی نعمت کو دیکھ کر یہ چاہنا کہ اللہ مجھے بھی دے لیکن اس سے نہ چھینے، تو غبطہ جائز ہے، بلکہ بعض صورتوں میں پسندیدہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ حسد یعنی غبطہ صرف دو چیزوں میں جائز ہے، ایک وہ شخص جسے اللہ نے قرآن دیا اور وہ دن رات پڑھتا ہے، اور دوسرا وہ جسے مال دیا اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ یہاں حدیث میں لفظ حسد آیا ہے مگر مراد غبطہ ہے۔ آسان مثال سے فرق یہ ہے کہ حسد اللہ نے اسے دیا ہے، کاش اس سے چھن جائے، اور غبطہ ہے کہ اللہ نے اسے دیا ہے، یا اللہ مجھے بھی عطا فرما۔ حسد دل کو جلا دیتا ہے، عبادت کی لذت چھین لیتا ہے، انسان کو بے سکون بنا دیتا ہے۔ غبطے کا فائدہ یہ ہے کہ نیکی کی طرف بڑھاتا ہے، مقابلہ خیر میں ہوتا ہے، دل صاف رکھتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 148 میں، نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ حسد وہ آگ ہے جو دوسرے کو نہیں خود کو جلاتی ہے، اور غبطہ وہ خواہش ہے جو انسان کو اللہ کے قریب لے جاتی ہے۔ اگر آج آپ جلتے ہیں، دل میں کڑواہٹ ہے، کسی کی خوشی چبھتی ہے، تو رک جائیے، کیونکہ حسد دوسرے کو نہیں خود آپ کو نقصان دیتا ہے۔ اور یاد رکھیں، اللہ جسے جو دیتا ہے حساب کے ساتھ دیتا ہے،
اپنا دل صاف کریں کیونکہ صاف دل اللہ کا گھر ہوتا ہے۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔